اب انڈیا جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. انڈیا کا ویزا لینا, ویزا کس نے ارینج کیا؟ کہیں کسی نے تو ارینج کیا نا انڈیا کا ویزا. اور انلیگلی گئی ہے تو جس ملک گئی ہے وہاں کا ویزا تو یہاں سے لیا گیا. کس نے اس کو ویزا لے کے دیا؟ وہ گھر سے نہیں گئی ہے, بلکہ جب ایئرپورٹ پہنچی ہے وہ یہاں سے انڈیا جانے کے لیے تو اپنے شوہر کو وہ مسلسل رابطے میں رہی ہے اور اس کو بتاتی رہی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں, بہت پیار کرتی ہوں اور میں خیریت سے ہوں اور یہ ساری چیزیں. وہ وہاں پہنچتی ہے. اس کے اندر میں کھل کے کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی کسی دہشت گرد کا پاکستان میں اس کو ٹرین کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا ہوگا. انڈیا کی ایجنسیوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوگا کہ وہ جب انڈیا پہنچنے کے لیے بارڈر پہ پہنچتی ہے تو اسے 2 دن کے لیے روکا جاتا ہے, اسے 2 دن کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو فوری آزادی دے دی جاتی ہے. ایک لڑکی پاکستان سے آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں فارن آفس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں جو دہشت گرد تھے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے, ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے تھے, انسانی عظمت و وقار کو مجروح کر رہے تھے وہاں سے آ کے. تو مجھے ڈر یہ ہے, خوف یہ ہے کہ یہ لڑکی نیٹ پہ دوستی ہونا اور نیٹ پہ دوستی ہونے کے بعد اس کا سارا عشق, اگر اس لڑکے کو آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ عشق تو نہیں تھا, یہ تو کوئی اور کھیل تھا. اس کو وہاں سے گھر سے نکلنے سے لے کے ایئرپورٹ تک پہنچنا, ایئرپورٹ سے پہنچنے کے بعد یہاں کون انوالو ہے اس کا پتہ لگایا جائے. جو ایک لڑکی کو دہشت گرد, مجھے تو لگتا ہے اس کو دہشت گرد بنانے کے لیے لے گئے یا اس کو کہیں اور استعمال کرنے کے لیے لے گئے. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ گھر سے اٹھی اور 4 بچے لیے اور نکل گئے. ایف آئی اے کہاں سو رہی ہے؟ ایف آئی اے کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس کو لے کے کون گیا ہے, اور جو لے کے گیا ہے اس سے تحقیق ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں اور کیا صورتحال ہے کہ وہ یہاں سے گئی کیسے ہے. آپ نے ذہن بدلا ہے نا اس کا. اب وہاں جا کے وہ ہندو ہو رہی ہے. میرا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں, میرا مذہب مجھے اور انسانیت سکھاتا ہے. وہ مذہب تبدیل کر رہی ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی قبر جانے, وہ جانے, اللہ جانے یا اس کا ایشور یا بھگوان جانے, میرا اس سے تعلق نہیں. لیکن بچے انڈر ایج بچے ہیں, 14 سال سے چھوٹے بچے ہیں, ان کا مذہب آپ تبدیل نہیں کر سکتے. باپ ان کے لیے پریشان ہے, مذہبی لحاظ سے بھی کہیں تو وہ مسلمان ہے اور اس کو مسلمان ہونے کے ناطے فکر ہے کہ بچوں کا مذہب تبدیل ہو جائے گا. اگر یہ مسلمان نہیں بھی ہوتا تو بھی اگر مذہب تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے کہ کسی بچے کا مذہب جو ہے اس کی مرضی تو شامل نہیں ہے نا, وہ تو چھوٹا بچہ ہے. تو یہ جو 4 بچے ہیں اس کے اوپر انڈیا کو بھی جواب دینا چاہیے اور پاکستان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنسی, ان کی بھارت کی جو ایجنسی ہے وہ تو انوالو نہیں ہے. اگر وہ انوالو ہے تو انصار برنی ٹرسٹ اس مسئلے کو صرف پاکستان میں ہی نہیں اٹھائے گا, صرف انڈیا میں نہیں اٹھائے گا, بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس پہ آواز اٹھائے گا کہ بچوں کا مذہب, ماں کی بات نہیں کر رہا میں, ماں کی مرضی ہے وہ کیا کرتی ہے, بچوں کا مذہب تبدیل کرنا جو ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق انتہائی غلط اور غلیظ کام ہے جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے. ہم کیا یہاں سے آپ کوئی قانونی مدد کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ان کو انڈیا میں مدد حاصل ہو سکے؟ اس میں ہم نے 4 لیٹر بھیجے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, منسٹر فار فارن افیئرس کو اور منسٹر فار انٹیریئر کو. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ فوری طور پہ بھارت سے رابطہ قائم کیا جائے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں ماں سے بچے چھین لیں, لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ باپ کو بھی بچوں کی ضرورت ہے, تو ان کو فوری طور پہ یا تو وہاں بھیجا جائے بچوں سے ملنے کے لیے یا بچوں کو واپس لایا جائے, کیونکہ مذہب کا بدلنا اس طریقے سے غیر قانونی عمل ہے اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی غیر قانونی عمل ہے.
تو اپنے ملک کو تو ہم نے آگاہی دے دی ہے کہ اس میں ہمیں کچھ شک نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھارت کی حکومت، یہ بھارت کے ادارے ملوث ہیں۔ میں کھل کے کہتا ہوں کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو یہ لے کے آئے صورتحال، اس میں 101% بھارت کے ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور وہ اس کو کسی کارروائی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان چاروں بچوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ فور ان کی زندگی بچانے کے لیے میں حکومت بھارت سے بھی اپیل کروں گا کہ ان بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے باپ کے پاس بچوں کو فوری طور پہ بھیج دیا۔ عورت گئی کیسے؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان خاموش کیوں ہے؟ ایک عورت جس طرح گئی ہے، یہ سارا دہشت گردی کا راستہ ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس عورت کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، چاہے وہ انڈیا ہے یا انڈیا کی ایجنسیاں ہیں۔ یہ میں نہیں مانتا کہ اس عورت کو اس لڑکے نے پٹایا اور وہ آ کر وہ تو نہیں آیا ہوگا نا۔ اگر وہ بھی آیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری صورتحال پڑوسی ملک پیدا کر رہا ہے۔ اب انڈیا جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، انڈیا کا ویزا لینا۔ ویزا کس نے ارینج کیا؟ کہیں کسی نے تو ارینج کیا نا انڈیا کا ویزا، اور انلیگلی گئی ہے تو جس ملک گئی ہے وہاں کا ویزا تو یہاں سے لیا گیا۔ کس نے اس کو ویزا لے کے دیا؟ وہ گھر سے نہیں گئی ہے، بلکہ جب ایئرپورٹ پہنچی ہے وہ یہاں سے انڈیا جانے کے لیے تو اپنے شوہر کو وہ مسلسل رابطے میں رہی ہے اور اس کو بتاتی رہی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں اور میں خیریت سے ہوں، اور یہ ساری چیزیں وہ وہاں پہنچتی ہے۔ اس کے اندر میں کھل کے کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی کسی دہشت گرد کا پاکستان میں اس کو ٹرین کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا ہوگا۔ انڈیا کی ایجنسیوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوگا کہ وہ جب انڈیا پہنچنے کے لیے بارڈر پہ پہنچتی ہے تو اسے 2 دن کے لیے روکا جاتا ہے، اسے 2 دن کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو فوری آزادی دے دی جاتی ہے۔ ایک لڑکی پاکستان سے آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں فارن آفس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں جو دہشت گرد تھے، جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے تھے، انسانی عظمت و وقار کو مجروح کر رہے تھے وہاں سے آ کے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ یہ لڑکی نیٹ پہ دوستی ہونا اور نیٹ پہ دوستی ہونے کے بعد اس کا سارا عشق، اگر اس لڑکے کو آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ عشق تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور کھیل تھا۔ اس کو وہاں سے گھر سے نکلنے سے لے کے ایئرپورٹ تک پہنچنا، ایئرپورٹ سے پہنچنے کے بعد یہاں کون انوالو ہے اس کا پتہ لگایا جائے۔ جو ایک لڑکی کو دہشت گرد، مجھے تو لگتا ہے اس کو دہشت گرد بنانے کے لیے لے گئے یا اس کو کہیں اور استعمال کرنے کے لیے لے گئے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ گھر سے اٹھی اور 4 بچے لیے اور نکل گئے۔ ایف آئی اے کہاں سو رہی ہے؟ ایف آئی اے کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس کو لے کے کون گیا ہے، اور جو لے کے گیا ہے اس سے تحقیق ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحتیں اور کیا صورتحال ہے کہ وہ یہاں سے گئی کیسے ہے۔ آپ نے ذہن بدلا ہے نا اس کا، اب وہاں جا کے وہ ہندو ہو رہی ہے۔ میرا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں، میرا مذہب مجھے اور انسانیت سکھاتا ہے۔ وہ مذہب تبدیل کر رہی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی قبر جانے، وہ جانے، اللہ جانے، یا اس کا ایشور یا بھگوان جانے، میرا اس سے تعلق نہیں۔ لیکن بچے انڈر ایج بچے ہیں، 14 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مذہب آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ باپ ان کے لیے پریشان ہے، مذہبی لحاظ سے بھی کہیں تو وہ مسلمان ہے اور اس کو مسلمان ہونے کے ناطے فکر ہے کہ بچوں کا مذہب تبدیل ہو جائے گا۔ اگر یہ مسلمان نہیں بھی ہوتا تو بھی اگر مذہب تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے کہ کسی بچے کا مذہب جو ہے اس کی مرضی تو شامل نہیں ہے نا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ تو یہ جو 4 بچے ہیں اس کے اوپر انڈیا کو بھی جواب دینا چاہیے اور
پاکستان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنسی ان کی بھارت کی جو ایجنسی ہے وہ تو انوالو نہیں ہے. اگر وہ انوالو ہے تو انصار برنی ٹرسٹ اس مسئلے کو صرف پاکستان میں ہی نہیں اٹھائے گا, صرف انڈیا میں نہیں اٹھائے گا, بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس پہ آواز اٹھائے گا کہ بچوں کا مذہب, ماں کی بات نہیں کر رہا میں, ماں کی مرضی ہے وہ کیا کرتی ہے, بچوں کا مذہب تبدیل کرنا جو ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق انتہائی غلط اور غلیظ کام ہے جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے.